السلام علیکم جی، مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، اپنی زندگی میں کامیابیوں کی طرف گامزن ہیں، خوش ہیں۔ اللہ آپ سب کو بہت ترقیاں عطا کرے، بہت خوشیاں عطا کرے۔ ہم آج لیسن 8 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، چائناز وے ٹو پروگریس بائی گیلیازو سینتینی۔ چائناز ایس کا یا کی، چائنا کا، وے راستہ یا طریقہ، ٹو کی طرف، پروگریس ترقی یا کامیابی، چائنا کا کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ یا راستہ، یا چائنا کا کامیابی کی طرف راستہ یا طریقہ۔ 4 کے لیے 22 ایئرز 22 سالوں تک کے لیے چائنا یا چین لے رہا، forgotten بھولا ہوا، فراموش، and اور was تھا، even یہاں تک کہ confused پریشان، with ساتھ، a small ایک چھوٹے سے island جزیرے کو لے کر، one ایک of its اس کے provinces صوبوں میں سے، اس کے صوبوں میں سے ایک۔ چائنا 22 سالوں تک فراموش رہا، بھولا ہوا رہا اور یہاں تک کہ پریشان تھا، ایک چھوٹے سے جزیرے کو لے کر، اس کے صوبوں میں سے ایک۔ یہ جو فرسٹ سنٹینس ہے یہ پاسٹ میں ہسٹری میں چائنا کی ایک واقعہ ہوا تھا، پولیٹیکل ہسٹری کے اندر، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے یہ واقعہ بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1911 میں بیانگ آرمی یا نیو آرمی سے۔ ٹھیک ہے، یعنی سٹوری یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، بیانگ آرمی یا نیو آرمی سے، جس نے چائنا کے آخری شاہی خاندان کنگ ڈائنیسٹی کے خلاف 1911 میں بغاوت کی تحریک شروع کر دی، جسے زنگ ہائی ریولوشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بغاوت کے پیچھے کئی غیر ممالک براہ راست اور بالواسطہ طور پر شامل تھے جو کہ اس کنگ ڈائنیسٹی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ ممالک کون تھے؟ جیسے جاپان، رشیا، UK، US، جرمنی، فرانس اور اٹلی۔ اور ان سب کی بھرپور کوششوں سے اگلے ہی سال 1912 میں کنگ ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو گیا۔ جو بھی پولیٹیشنز، سول سرونٹس اور بیانگ آرمی کے لیڈرز اس بغاوت میں شامل تھے، انہوں نے 1912 میں ہی ایک سیاسی پارٹی کومنتانگ یعنی KMT کو تشکیل دیا اور فوراً چائنا کو اس پارٹی کے انڈر ROC یعنی ریپبلک آف چائنا ڈکلیئر کر دیا۔ پھر 1921 میں ایک دوسری سیاسی پارٹی CCP یعنی چائنیز کمیونسٹ پارٹی منظر عام پر آئی، جو KMT کے مخالف سیاسی نظریات یعنی کمیونزم کو فروغ دے رہی تھی۔ جلد ہی CCP نے ROC کے نظام کی مخالفت کرتے ہوئے ملک کا نظام قابو میں کرنے کی کوششیں شروع کر دی، جس سے ملکی خانہ جنگی یعنی سول وار کا آغاز ہو گیا، جو 1927 سے 1949 تک رہا۔ اسی دوران 1945 میں جب جاپان دوسری جنگ عظیم ہار گیا تو اس نے تائیوان پر اپنا قبضہ ختم کر دیا، جس پر ROC نے بعد میں قبضہ کر لیا۔ CCP نے جب 1949 میں سول وار جیت لیا تو ROC کی حکومت ختم کر کے چائنا کو PRC یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا نامزد کر دیا۔ اب ROC کے حامی باشندے 1949 میں تائیوان کی طرف بھاگ گئے اور وہاں پر اپنی الگ حکومت قائم کر لی۔ 1949 سے 1971 تک جو عرصہ ہے وہ 22 سال ROC UN میں چائنا کی نمائندگی کرتا رہا اور PRC کی حکومت دنیا سے فراموش رہی۔ فرسٹ سینٹنس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو 22 سال کا عرصہ مینشن کیا گیا ہے وہ 1949 سے 1971 تک کا عرصہ ہے، جب ROC UN میں چائنا کی نمائندگی کر رہا تھا اور PRC کی حکومت کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چائنا ریئل کون ہے۔ اور انہی 22 سالوں تک PRC تائیوان کے جزیرے پر ROC کی حکومت کو لے کر پریشان تھا، کیونکہ تائیوان اس کا ایک آئلینڈ ہے چائنا کا، PRC کا،
اور اس کے صوبوں کی فہرست میں شامل ہے۔ آخرکار 1971 میں یو این کی جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن، ایک قرارداد کو پاس کیا جس کے تحت یو این نے پی آر سی کو چائنا کی حکومت قبول کر لیا اور آر او سی کو یو این سے بے دخل کر دیا۔ اسے ون چائنا پرنسپل بھی کہتے ہیں۔ اینڈ اور دا فلیکسیبل لچکدار چینی بیمبو کرٹین، بانس کا پردہ جو ہے وہ تھا کاؤنٹرڈ مخالفت کیا گیا بائے سے یا کے ذریعے اب ویسٹرن کرٹین، ایک مغربی پردے سے، آف جو کہ ہے ریجڈ، سخت، ڈسریگارڈ، بے حس۔ 22 سالوں تک کے لیے چائنا فراموش رہا، بھولا ہوا رہا اور یہاں تک کہ پریشان تھا۔ ایک چھوٹے سے جزیرے کو لے کر اس کے صوبوں میں سے ایک اور لچکدار چینی بانس کے پردے کی مخالفت کی گئی ایک مغربی پردے سے جو کہ سخت بے حس ہے۔ دین پھر سڈنلی اچانک دیٹ وہ 1/4 ایک چوتھائی یا ایک چوتھائی حصہ آف مین کائنڈ بنی نو انسان کا انکلوزڈ جو احاطہ بند تھا۔ احاطہ بند کا مطلب ہے کہ چاروں طرف سے بند ہونا، کہ کوئی چیز جو بند ہے وہ نکل نہیں سکتی۔ انکلوزڈ جو احاطہ بند تھا ان دا ورلڈ، دنیا کی 3rd لارجسٹ کنٹری، تیسرے سب سے بڑے ملک میں، واز براٹ آؤٹ باہر لایا گیا تھا، آف دا میموری یادداشت کے ایٹک چوبارے سے۔ ایٹک سب سے لاسٹ والا ٹاپ کا کمرہ ہے جو کسی بھی گھر کا ہوتا ہے، اسے ایٹک کہتے ہیں۔ ود ساتھ الاؤڈ ایک بلند آواز، بینگ دھماکے کے۔ پھر اچانک وہ ایک چوتھائی بنی نوع انسانیت کا حصہ جو احاطہ بند تھا دنیا کے تیسرے سب سے بڑے ملک میں، وہ باہر لایا گیا یادداشت کے چوبارے سے، ساتھ ایک بلند آواز دھماکے کے۔ دا چائنیز چینی میں ہو سکتا ہے ہیو انٹروڈیوسڈ متعارف کروایا ہو دا اسمائل مسکراہٹ کی پالیسی حکمت عملی کو، بٹ لیکن دا آکسیڈینٹلز جو مغربی باشندے ہیں، آکسیڈینٹلز مغربی لوگوں کو، مغربی باشندوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ لیکن دا آکسیڈینٹلز مغربی باشندے سرٹنلی یقینی طور پر لانچڈ آغاز کیا تھا دا وارم گرم جوش ہگ بغل گیری کو، یعنی گلے لگانا، ٹھیک ہے، بغل گیری کو۔ چینیوں نے ہو سکتا ہے متعارف کروایا ہو مسکراہٹ کی حکمت عملی کو، لیکن مغربی باشندوں نے یقینی طور پر گرم جوش بغل گیری کا آغاز کیا۔ دا کراؤڈ ہجوم آف آفیشیل وزٹرز، سرکاری زائرین کا، ٹو پیکنگ کی طرف۔ پیکنگ جو ہے وہ بیجنگ کا پرانا نام ہے، ٹھیک ہے، کیپٹل ہے بیجنگ چائنا کا، تو پیکنگ اس کا پرانا نام ہے۔ سرکاری زائرین کا ہجوم، ٹو پیکنگ کی طرف، پرفارمنگ ادا کرتے ہوئے، ڈیووٹڈ ایک مخلصانہ قضائے ظاہری طور پر یا دیکھنے میں، ٹھیک ہے، پلگرمیج حج، از ناؤ اب ہے، مور زیادہ، نیومرس کثیر تعداد میں، دین بمقابلہ، دا بٹالینز لشکروں کے، آف ٹریڈرز تاجروں کے، ہو جو گو جاتے ہیں، ٹوائس دو مرتبہ، yearly سال میں، ٹو دا ٹریڈیشنل کینٹن فیئر روایتی کینٹن میلے کو۔ سرکاری زائرین کا ہجوم پیکنگ کی طرف ایک مخلصانہ ظاہری طور پر حج ادا کرتے ہوئے اب ہے پہلے سے زیادہ کثیر تعداد میں بمقابلہ تاجروں کے لشکروں کے جو سال میں 2 مرتبہ روایتی کینٹن میلے کو جاتے ہیں۔ 73 year old 73 سالہ چو ان لے ول یعنی ہوگا یا ہو جائے گا، اینڈ اپ کا مطلب ہے کوئی چیز اس کا اختتام جو ہے وہ اس کو پہنچی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ اپ کہ وہ کسی اختتام کو پہنچے گی یا پہنچ گئی ہے یا پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے، ول اینڈ اپ اختتام کو پہنچے گی، یا یہاں پہ چو ان لے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسلوکیٹنگ الگ کرنا، ہز رائٹ ہینڈ اپنا سیدھا ہاتھ، اف اگر، ہی گوز آن وہ جاری رکھے، شیکنگ اٹ اسے ہلانا، ایٹ دا پریزنٹ ریٹ موجودہ شرح پر، ود ساتھ ڈیلیگیشنز نمائندگان کی جماعتوں کے،
رننگ جو جاری ہے، بھاگ رہی ہے انٹو ہنڈریڈس آف پیپل، سینکڑوں لوگوں کی تعداد میں، ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت پر، ہز آئیز اس کی آنکھیں، یعنی چو ان لے کی آنکھیں، ٹھیک ہے، ہز آئیز اس کی آنکھیں، بلائنڈڈ دیکھنے سے قاصر ہے، بائے کی وجہ سے، دا کانسٹنٹ مسلسل فلیشنگ چمکنا آف دا آفیشیل سوونیر فوٹوگرافرز، یادگار تصویر کھینچنے والے، سرکاری یادگار تصویر کھینچنے والوں کی مسلسل چمک کی وجہ سے اس کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ 73 سالہ چو ان لے آخر کار اپنا سیدھا ہاتھ الگ کر بیٹھے گا اگر وہ جاری رکھے اسے ہلانا موجودہ شرح پر، 7 نمائندگان کی جماعتوں کے جو کہ جاری ہے سینکڑوں لوگوں کی تعداد میں ایک ہی وقت پر، اس کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، سرکاری یادگار تصویر کھینچنے والوں کی مسلسل چمک کی وجہ سے۔ دا کیو قطار آف کنٹریز ملکوں کی آن دا ویٹنگ لسٹ انتظار کرنے والوں کی فہرست پر، ٹو ریکگنائز کہ وہ پہچان لیں، مان لیں، قبول کر لیں، دا پیپلز ریپبلک آف چائنا عوامی جمہوریہ چین کو اس گروئنگ بڑھ رہی ہے، لانگر طویل ہو رہی ہے، ود ساتھ دا ماؤنٹنگ بڑھتے ہوئے یا بڑھتی ہوئی اویئرنس آگاہی کے، آف دا ایبزرڈٹی بےہودگی کے، آف دا پاسٹ ماضی کی، اوبلیوین فراموشی کے، اور یا اپولیٹیکل ایک سیاسی گلٹ کمپلیکس جرم کا الجھاؤ، فار ہیونگ کیپٹ جو کیے رکھا چائنا کو آؤٹ باہر آف دا یو این سے فار اے لانگ ٹائم لمبے وقت کے لیے، قطار ملکوں کی انتظار کرنے والوں کی فہرست پر کہ وہ عوامی جمہوریہ چین کو قبول کر لیں، مان لیں، وہ طویل لمبی ہو رہی ہے، ساتھ بڑھتی ہوئی آگاہی کے، بےہودہ ماضی کی فراموشی کے، یا ایک سیاسی جرم کا الجھاؤ جو چائنا کو یو این سے باہر کیے رکھا ایک لمبے وقت کے لیے۔ اچھا، یہاں ڈیلیگیشنز کا اور ریکگنائز کا میں مطلب بتا دوں۔ ڈیلیگیشنز جو ہے وہ ڈیلیگیشن ایک جماعت ہوتی ہے لوگوں کی جو کسی کمپنی یا ادارے کی طرف سے کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کسی جگہ سفیر کے طور پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے انسان کو ڈیلیگیٹ کہتے ہیں اگر وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ڈھیر سارے لوگ ہیں، گروپ ہے، تو اسے ڈیلیگیشن کہیں گے۔ اور یہاں ایس کا استعمال ہے، مطلب کئی سارے وفود، کئی سارے نمائندگان جو ہیں وہ گروپس کی شکل میں ان کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آئے ہیں جن کو چوئن لے جو ہے وہ ہاتھ ملا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کہا گیا ہے۔ ریکگنائز کا میں آپ کو بتا دوں، ریکگنائز کا ورڈ ریکگنیشن سے جڑا ہے، ٹھیک ہے، ریکگنیشن یا ریکگنائز کرنا ایک انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں ایک باقاعدہ ایک خاص کانسیپٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے، ریکگنیشن، ٹھیک ہے، جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو ریکگنائز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسمی طور پر آفیشیل طور پر یعنی باقاعدہ طور پر اس ملک کو، اس کی شناخت کو، اس کی پہچان کو، اس کے نام کو، اس کی گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے، اور اس کی سرحدوں کو تسلیم کر رہا ہے، ریکگنائز کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، اس کو قانوناً مان رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ملک ٹھیک ہے، یعنی وہ ملک جو ریکگنائز کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے رضامند ہوں، اس کی بارڈر لائن سے رضامند ہوں، اس کے سیاسی کنسپٹ سے میں رضامند ہوں، اور اس کی سرحدوں سے، اس کی حکومت اور اس کے قوانین سے، اس کے مذہب سے، فلاں جو ریکگنائز کر رہا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ ملک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ، یعنی جس کو وہ ریکگنائز کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ معاشی، سیاسی، سماجی ریلیشنز جو ہے، پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل ریلیشنز جو ہیں وہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جب کوئی ملک کسی کو ریکگنائز کرتا ہے تو اس میں ریکگنیشن کا جو کنسپٹ ہے اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، تو جو کنٹریز ہیں جو ویٹنگ لسٹ پر ہیں اور جو عوامی جمہوریہ چین کو ریکگنائز کرنا چاہ رہی ہیں، مطلب وہ ایکسپٹ کرنا چاہ رہی ہیں اس کو، اور اس کے ساتھ ریلیشنز رکھنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کینٹن فیئر کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے
کینٹن فیئر چائنا میں منعقد ہونے والا ایک نمائشی میلہ ہے جو سال میں 2 مرتبہ اسپرنگ یعنی موسم بہار اور فال یعنی موسم خزاں میں منعقد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میلے میں کئی مختلف انڈسٹریز یعنی صنعتوں سے منسلک بہترین کاریگر یعنی جو مینوفیکچررز ہیں اپنی بہترین مصنوعات یعنی پروڈکٹس کی نمائش کرتے ہیں تاکہ امپورٹ یا ایکسپورٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اس میلے کا آغاز 1957 میں کیا گیا تھا. اوکے جی, مجھے امید ہے آپ کو لیسن اچھا لگا ہوگا اور ایزی لگا ہوگا. ہم نیکسٹ پارٹ کو جلدی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اینڈ ڈو سب دا چینل اف یو لائک دا لیسنس اینڈ دا ورک. ٹھیک ہے. اٹ گیوز اسٹرینتھ, اٹ گیوز ہیپینس. ٹھیک ہے. And I was commented to make videos on the novel of Mr. Chips. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں جلدی. But first this lesson should be completed. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور جو ہے وہ لائک کیا کرے, کمنٹ کیا کرے, بتایا کرے آپ کو کیسا لگا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لگتا ہے کمنٹس پڑھ کے اور پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اپنے اسٹوڈنٹس, فرینڈس جو ہیں, فیلوز جو ہیں, کلاس میٹس ہیں, ان کے ساتھ اس چینل کو ضرور شیئر کریں. اٹ ول گیو ہیلپ. دے آر سمپل جسٹ لیکچرز بٹ دے ول ریئلی ہیلپ. ٹھیک ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.